آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آدم علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، ارے یہی تصوف ہے۔ میں کیا کروں؟ اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا یہ علم ہے، اپنی صفائی میں کچھ نہ کہنا یہ فقر ہے۔ اور ہر پیغمبر ایک مرتبہ عشق میں ایک مقام رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری زوجہ حضرت حوا جنت میں رہو، کھاؤ پیو اور سیر و سیاحت کرو اور خوب اس زندگی سے لطف اندوز ہو۔ ٹھہرا دی، ساتھ ایک پابندی لگا دی، پابندی امتحان کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھیں، پابندی لگا دی، لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا، ورنہ آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں، اپنا خسارہ کر بیٹھے، اپنا نقصان کر بیٹھے۔ حکم دے دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جب جنت میں رہے تو اولیاء عرفاء عشاق کہتے ہیں وہ جنت قربت تھی، قرب الہی کی جنت تھی، اور پھر جنت میں رہ کر جو قرب الہی کی لذتیں نصیب ہوئی اور قربت الہی کی جو حلاوتیں نصیب ہوئی اور قربت الہی کی جو کیفیتیں نصیب ہوئی اور قربت الہی کے جو انوار و تجلیات ملا کرتے اور وہ جو فضا قربت الہی سے نصیب ہوتی، اس میں طبیعت مچل گئی، اتنی لذت آئی اللہ کی قربت میں، اتنا لطف آیا اللہ کی قربت میں کہ طبیعت مچل کے یہ خواہش کرنے لگی کہ کوئی ایسی سبیل پیدا ہو کہ اس قربت سے معرومی نہ ہو۔ محبوب حقیقی کی یہ قربت، جنت قربت ہمیشہ قائم رہے، ہر وقت قربت میں رہوں، کہیں محرومی اور دوری نہ آ جائے، اس تلاش میں رہنے لگے۔ بس یہ خواہش پیدا ہوئی تو سفر عشق کا آغاز ہوا۔ محبوب حقیقی کی قربت میں رہوں اور اس قربت سے محرومی نہ ہو، بس یہ خواہش پیدا ہوئی تو سفر عشق کا آغاز ہو گیا۔ عشق تو چاہتا ہی محبوب کی قربت و وصال ہے۔ تو جب یہ خواہش ہو گئی تو اس کے لیے تلاش میں رہے کہ اس کا کیا طریقہ نکلے، کیا طریقہ نکلے۔ اب جب دل میں اس کیفیت عشق کو شیطان نے دیکھا، بھانپا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ہمہ وقت محبوب حقیقی کی قربت میں رہنے کا، دائمی قربت میں رہنے کا خیال شدت پکڑ گیا ہے، اور یہ خواہش شدید ہو گئی ہے اور کیفیت عشق پیدا ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے بڑے بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ کیوں نہ اس موقع پر کوئی وار کیا جائے، اس موقع پر کیوں نہ وار کیا جائے۔ چونکہ وہ شیطان بدبخت راندہ درگاہ ہو چکا تھا، اسی بارگاہ نبوت کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ملال تھا، انتقام لینا چاہتا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کیوں نہ وار کروں۔ وہ آیا، اس شیطان نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے قسم کھاتا ہوں۔ اور قسم کس کی کھائی؟ اسی یار کی کھائی جس کی قربت کے وہ متمنی تھے، جس کی قربت میں وہ رہنے کے خواہش مند تھے اور جس کی دائمی قربت کی تلاش میں سرگرداں تھے، اسی کے نام کی قسم کھا لی۔ عاشق لوگ بڑے سادہ دل ہوتے ہیں، سچے دل ہوتے ہیں، سچے دل ہوتے ہیں، وہ ان کی طبیعت میں گھنڈی نہیں ہوتی، ان کی طبیعت میں میل نہیں ہوتا، بے اعتمادی نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا، مکر و فریب نہیں ہوتا، سو وہ کسی کی نسبت یہ گمان بھی نہیں کرتے۔ آج دل عاشق بنتا ہی تب ہے جب یہ تمام چیزوں سے پہلے صفائی نہ ہو، پہلے صفائی ہوتی ہے، پھر دل میں عشق جگہ پکڑتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی اللہ کے نام کی، جب اللہ کا نام سنا، محبوب کا اعتبار کر لیا، پھر اس کا نام سن کر باقی سب کچھ بھول گئے، اعتبار کر لیا کہ مولا کے نام کی قسم ہے۔ پوچھا قسم تو کھا لی، بتاؤ راز کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا راز یہ ہے ہمیشہ اللہ کی قربت میں رہو گے،
اگر یہ پھل کھا لو. بس اس کی تو تلاش تھی، بس یہ راز سننے کی دیر تھی. طبیعت اتنی مچلی، جذبہ عشق اتنا بڑکا، کیفیت اور طلب نے اور تڑپ نے اتنا زور پیدا کیا کہ ہر شے بھول گئی، حتیٰ کہ درخت کے قریب نہ جانا. اس غلبہ عشق میں یہ بات بھی بھول گئی. غلبہ عشق میں یہ بات بھی بھول گئی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. دھیان ادھر لگ گیا کہ یہ امتحان تو نہیں تھا، کہیں یہ امتحان تو نہیں تھا کہ اس کا پھل کھانے سے ہمہ وقت محبوب کے قربت میں رہوں گا. بس وہ دھیان ہٹ گیا. عشق کا جو غلبہ ہوا تو عشق بہت سے دھیان مٹا دیتا ہے. عشق بہت سے دھیان مٹا دیتا ہے. اپنا دھیان مٹا دیتا ہے تو باقی باتیں تو بات کی ہے. اپنا دھیان ہی مٹا دیتا ہے عشق. وہ سوائے محبوب کے ہر دھیان کو مٹا دے. ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد. تو پھر جب وہ راز پا لیا قربت دائمی کا تو دھیان ہٹ گیا. اس غلبہ عشق میں دانا کھانا، اس غلبہ عشق میں طلب قربت الہی میں اور غلبہ عشق الہی میں وہ پھل کھا لیا. جب پھل کھایا تو حکم ہو گیا کہ آدم میں نے کہا تھا اب نیچے چلے. یہاں بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو عمل صادر ہوا یہ صادر ہوا غلبہ عشق الہی میں. وہ حکم تھا، وہاں سے شریعت کی نہر پھوٹی. یہ غلبہ عشق تھا، یہاں سے فقر و ولایت کی نہر پھوٹی. اب آپ کہیں گے کہ فقر و ولایت کا تو پھر جنت سے نکال دیا گیا. بھئی فقر و ولایت والوں سے پوچھو کہ پہلے دن سے ابتلا شروع ہو جاتا ہے. جو لوگ اس وادی میں قدم رکھتے ہیں بس ان کے لیے پھر مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. جو اس وادی عشق میں قدم رکھتے ہیں ان کے لیے مصائب شروع ہو جاتے ہیں، امتحان شروع ہو جاتے ہیں. وہ سکھ کی زندگی ان کو گزارنے کی نہیں ملتی. عالموں کو ملتی ہے، عاشقوں کو نہیں ملتی. عالموں کو سکھ کی زندگی ملتی ہے، عاشقوں کے حساب میں سکھ کی زندگی ہوتی نہیں ہے. عشق تڑپاتا ہے، عشق رلاتا ہے، عشق بے آرام کرتا ہے، عشق نیند اجاڑتا ہے، عشق آگ لگاتا ہے، عشق بے چین کرتا ہے، عشق مستعد کرتا ہے، عشق جنگلوں میں لے جاتا ہے، عشق الٹا لٹکاتا ہے، عشق 12 سال گولر کی شاخ پکڑ کے کھڑا کرتا رہتا ہے، عشق وطن چھڑاتا ہے، عشق سب کچھ جلا دیتا ہے، ہستی کو خاک کر دیتا ہے، عشق سب کچھ جلا کر محبوب کو پاتا ہے. اور جب عشق سب کچھ جلا کر محبوب کو پاتا ہے تو پھر جب سب کچھ جل جائے تو تب وہ فرید بنتا ہے. یکتا یکتا بنتا ہے تو یکتا کو ملتا ہے. یکتا بنتا ہے تو یکتا اسے ملتا ہے. یکتا یکتائی سے اس کی یکتائی کا تعلق ہوتا ہے. تو عشق سب کچھ مٹا دیتا ہے، بھلا دیتا ہے. آدم علیہ السلام بھی بھول گئے. وہاں سے فقر و ولایت کا آغاز ہوا، طریقت کا، تصوف کا. آپ کہیں گے کہ وہ عجیب ہوا، وہ تو جنت سے نکال دیا. اب یہاں نقطہ سمجھنے والا ہے. نہیں، ناراض ہو کے نہیں نکالا. ہائے 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 ہائے. ناراض ہو کے نکالتے تو نبوت بھی لے لیتے. ناراض ہو کے نکالتے تو خالی جنت لینی تھی، جنت سے پہلے نبوت لیتے. ناراضگی کہے گی. جب تک جنت میں تھے تو نبوت کا تو اجرا ہی نہیں تھا. نبوت کا تو اجرا ہی نہیں تھا. ارے زمین پہ اتارا تو نبی بنایا. یہ ناراضگی ہے یا رضامندی ہے؟ زمین پہ اتار کے نبی بنایا، اس کو ناراضگی کہتے ہیں. تو اتارا کیوں؟ یہ راز عشق ہے. یہ راز عشق ہے. اور قرآن سے باہر میں تو کبھی زندگی میں گیا ہی نہیں. سارا کچھ قرآن سے ملتا ہے. تو راز عشق کیا ہے؟ دیکھو، اگر شیطان نے دیکھ لیا تھا دل کا حال کہ حضرت آدم کے دل میں غلبہ عشق ہے، قربت چاہتے ہیں، اس لیے اس نے وار کر دیا. تو شیطان کو غلبہ عشق کی کیفیت نظر آ رہی تھی تو مولا نے نہیں دیکھی ہوگی. اس کو بنانے والا مولا نے نہیں دیکھی ہوگی کہ یہ پھل کس کیفیت میں کھایا گیا ہے، کس حال میں کھایا گیا ہے. میرے نام کی مستی نے اور
کھلا دیا، اس کو نہیں نظر آ رہا تھا۔ تو پھر کیا کہا، جب روانہ کر دیا تو باری تعالیٰ نے کہا کہ زمین پر جا رہے ہو آدم، بڑے بڑے عقلوں والے، بڑے بڑے الٹے دماغوں والے، بڑے بڑے الٹی سوچوں والے لوگ بھی ہوں گے اور فتووں والے بھی ہوں گے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، جاتے ہوئے اعلان بھی سن لو، خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ آدم نے نافرمانی کی، ساتھ اعلان کر دیا خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ میرے آدم نے نافرمانی کی، نہیں اپنا عاشق ہے نا، اس کی طرف نافرمانی کی تہمت بھی گوارا نہیں، خبردار کوئی نہ کہے نافرمانی کی۔ تو باری تعالیٰ پھر کیا کیا، فرمایا تمہیں کیا خبر، ناسیا بھول گیا تھا۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، آدم علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، ارے یہی تصوف ہے۔ میں کیا کروں، اپنی صفائی میں بہت کچھ کہنا یہ علم ہے، اپنی صفائی میں کچھ نہ کہنا یہ فقر ہے۔ رب نے پوچھا ابلیس کیوں نہیں دیا، وہ اپنی صفائی میں دلیلیں دینے لگ گیا، وہ عالم تھا۔ علماء سے معافی کرتا ہوں، معافی کا خاص کر پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا، قرآن مجید میں وہ اپنی صفائی میں دلیلیں دینے لگ گیا، اس کی دلیلیں بھی قرآن میں آئی، دلیلیں دینے لگ گیا۔ وہ عالم تھا، اور عالم بھی کون سا عالم، بے ادب، عالم بے ادب، دلیلیں دینے لگ گیا، رب نے رد کر دی دلیل، رد کر دی، ٹھوکر مار دی اس کی دلیلوں، کیونکہ اس واقعہ میں نہیں جانا نا، نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم تمہیں کہا جو تھا یہ پھل نہیں کھانا، ذرا دیکھیے سوال ایک جیسا ہے، تمہیں کہا تھا سجدہ کرو، سجدہ کیوں نہیں کیا، وہ دلیلیں دینے لگ گیا۔ آدم سے پوچھا ہے آدم تمہیں کہا تھا یہ پھل نہ کھانا، کیوں کھایا، صفائی میں کچھ بولتے ہی نہیں، صفائی میں کچھ کہا ہی نہیں، قرآن پڑھ لے۔ اب ان گوشوں پر، یہ قرآن کے گوشے ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا، اس لیے کہ یہ گوشے ان ہستیوں کے ذریعے کھلتے ہیں، یہ ہستیوں کے یہ خزانے ان گوشوں کے یہاں سے نصیب ہوتے ہیں، یہ کتابوں سے نہیں ملتے، یہ سفینوں سے نہیں ملتے، یہ سینوں سے ملتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، خاموش حکم ہوا نیچے چلے جاؤ، جی باری تعالیٰ نیچے جانے لگے۔ اب اپنی صفائی میں انہوں نے تو کہا کچھ نہیں، باری تعالیٰ نے کہا رک جا آدم، تمہاری صفائی میں کہتا ہوں، لوگوں سنو، کوئی میرے آدم کو نافرمان نہ کہے، خبردار۔ اچھا باری تعالیٰ تو کیا ہوا، یہ جو پھل کھا لیا یہ کیا ہو گیا تھا، پھر اگر نافرمانی نہیں تو قرآن کہتا ہے، فرمایا فناسیا بھول گیا تھا، ہائے 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 بھول گیا تھا، لم نجد لہو عزما، اور ساتھ اس کا کوئی گواہ بھی ہے کہ یہ بھول گیا تھا، فرمایا میں خود گواہ۔ قرآن کہتا ہے لم نجد لہو عزما، فرمایا میں نے اس کے دل کو دیکھا ہے، نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، خود گواہی دیتا ہے اللہ، ہم نے اس کے دل میں کوئی نافرمانی کا ارادہ دیکھا ہی نہیں، یہ بھول گیا تھا۔ تو باری تعالیٰ پھر بھول گیا تو کیا ہوگا، اس کا حکم کیا ہوگا، فرمایا تم روزے میں بھول کے نہیں کھانا کھا بیٹھتے، جب روزے میں تم بھول کے کھانا کھا بیٹھتے ہو تو کیا میں تمہارا روزہ توڑ دیتا ہوں، ہائے ہائے نہیں، کھانا بھی کھایا جاتا ہے، روزہ بھی توڑ چڑھ جاتا ہے، جو بھول کے کھا لیتے ہو تو کھانا بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے، پیٹ کا کام بھی ہو جاتا ہے اور روح کا کام بھی ہو جاتا ہے، روزہ بھی توڑ چڑھ جاتا ہے۔ تو تم بھول جاؤ تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹتا، میرے آدم میرے عشق میں بھولا، اس کا عشق کیوں ٹوٹ جائے۔ یہاں سے فقر اور ولایت ان کا طریقہ شروع ہو گیا، عشق، اور چونکہ اس میں عشق میں پھر میں نے عرض کیا نا شروع سے ابتلا آتا، یہ ابتلا تھا، تو عشق کی ابتدا دوری سے ہوتی ہے، ابتدا میں دوری دی جاتی ہے، دوری ایک آگ ہوتی ہے، اس میں پکایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے، اس ولایت کی راہ میں کبھی ابتدا میں وصال نہیں ہوتا، تو اس کو دور کر دیا، ہجر اور فراق میں ڈالا، اور کتنے 200 یا 300 سال تک پھر عشق میں فقیر لوگ روتے ہیں،
آدم علیہ السلام 2-3 صدیاں آپ نے سر جھکا لیا اور روتے رہے اور سر نہیں اٹھایا، بس اس کیفیت سے گزارنا تھا، اور عشق کی جو آگ لگی تھی اس کے ساتھ اس برتن کو پکانا تھا۔ یہ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی کیفیت عشق بیان کی۔ پھر خود صفائی دے کے بھیجی، اور پھر جاتے ہوئے آدم علیہ السلام نے تو چونکہ صفائی میں کچھ کہا ہی نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باری تعالیٰ میری معافی ہوگی یا، بولے ہی نہیں۔ یہ فقیر کا کام ہے، بولتا ہی نہیں۔ فقیر جب اپنے غلام کو کہتا ہے کہ صابر علی احمد کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ لنگر کا کھانا تقسیم کیا کر، بولتا ہی نہیں، تقسیم کرنے لگ جاتا ہے۔ 12 سال گزر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں خود نہیں کھاتا تو عرض کرتے ہیں حضور آپ نے تقسیم کرنے کا کہا تھا، اگلی بات آپ نے کہی نہیں، میں نے کیا ہی نہیں۔ فقیر چپ رہتا ہے، فقیر اپنے پاس سے نہ بات کہتا ہے نہ بڑھاتا ہے، جیسے امر ہوتا ہے اتنا چلتا ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد اس طرح سے صابر بنتے، فقیر صابر ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ پہلے فقیر تھے کائنات انسانی کے، کیا پہلے فقیر تھے، اور اجراء احکام نبوت سے پہلے فقیر بنایا گیا، سب سے پہلے عاشق بنایا، عاشق سے فقیر ہوئے، فقیر ہوئے تو نیچے اتارے گئے اور نبوت کا اجراء ہوا۔ یہ تو ان کا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے چونکہ آدم علیہ السلام نے پوچھنا ہی کچھ نہیں تھا، وہ تو عشق کے فقیر ہو گئے تھے، تو اللہ پاک نے جاتے ہوئے پھر پوچھا، فرمایا ذرا آدم میری بات سن لے۔ کیا؟ آدم اور حوا، میں آپ کو جاتے ہوئے ایک دعا بھی بتا دیتا ہوں، اگر اس دعا کو پڑھ لو گے نا تو یہ جو تمہیں خیال رہے گا نا بھی ناراضگی، یہ بھی دھل جائے گی، پتہ نہیں اس سے کتنے درجے بلند کر دوں گا۔ خود ہی علاج بھی بتا دیا، خود ہی دعا سکھا دی، خود ہی وظیفہ بتا دیا، خود امتحان لے لیا، خود ہی پرچہ بتا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، نسخہ دے کے بھیج دیا۔ آدم علیہ السلام نے مدت بعد رو رو کے جب اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے، تو یہ دعا کی اور ساتھ عرض کر دیا باری تعالیٰ اپنے معبود محمد مصطفیٰ کا صدقہ معاف۔ باری تعالیٰ نے فرمایا آدم میں نے تو صرف یہ سمجھا کے بھیجا تھا، یہ اگلی بات کہاں سے سیکھ لی؟ میں نے تو یہ بتا کے بھیجا تھا، یہ اگلے جملے کہاں سے سیکھ لیے؟ عرض کیا باری تعالیٰ وہ میں نے راز رکھا کہ کبھی کام آئے۔ جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا، میں نے عرش کے پایوں پر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا، عرش کے درختوں پر، دروازوں پر، پتوں پر، ہر سو اللہ کے ساتھ لفظ محمد دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کا بڑا ہی پیارا ہے۔ تو جب دعا کا وقت آیا آج تجھے منانے کے لیے، تو میں نے اس کا واسطہ دیا۔ تو میں تو معاف تو پہلے ہی کر چکا تھا، اب یہ تو درجات کی بلندی ہے جو کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ یہ ہے کس طرح عشق سے فقر و ولایت کی طرف جاتا ہے انسان۔ آپ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی حیات طیبہ، وہاں سے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کی حیات، یہ سارے سلسلے کو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی، یہ سارے سلسلے کو، ان کے احوال کو پڑھ لیں، قدم قدم پہ آپ کو عشق کی نظر آئے گا، عشق کے جلوے اور عشق کے مزاج۔